اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے. جتنی بھی قومیں تھیں ان کی نصیحت کے لیے، ان کو میسج دینے کے لیے، تاکہ قیامت والے دن کوئی بھی قوم اٹھ کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا تو ہم کیسے تیری طرف آتے. جب یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر میسنجرز بھیجے تھے. آج ان میں سے ہی ایک جلیل القدر اور بہت شروع کے پیغمبروں میں سے حضرت نوح کی اوپر ہم بات کریں گے، ان کی زندگی کے اوپر اور ان کے کچھ زندگی کے پہلو. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. حال ہے آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. حضرت نوح بہت شروع کے جو میسنجرز ہیں، جو رسول ہیں، ان میں سے ایک ہیں اور اللہ کے بہت جلیل القدر رسول ہیں. قرآن مجید میں 5 اہم ترین رسولوں میں سے ایک ہیں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے اور رسول بھی ہیں. ان کے رینکس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو وضاحت کی ہے. اب حضرت نوح کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ بائبل اور تورا میں بھی بہت زیادہ آتا ہے. اور جب حضرت نوح اپنی قوم کی طرف گئے تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 میں انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ تو حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی معبود ہونے کے قابل نہیں. پہلے بتا دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور کہا اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے کہا مجھے خود بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. مطلب عقیدہ توحید ان کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تیسرا کیا چیز بتائی؟ عقیدہ آخرت، ڈے آف ججمنٹ. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر رسول نے، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو آخرت کے دن کا بتایا. اب آگے سے ریپلائی کیا آیا جو زیادہ تر قوموں کا آیا جو قرآن میں؟ ان کی قوم نے کیا کہا؟ ہم تم کو سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. جس پر حضرت نوح نے کیا کہا کہ بے شک میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اب وہ لوگ حضرت نوح کو کہی جا رہے ہیں تم گمراہی پر ہو، حالانکہ خود غلط کام کیا کرتے تھے. وہ ان کو ان غلط کاموں سے روک بھی رہے ہیں اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کام فری آف کاسٹ کر رہا ہے. تو جب ایک انسان کو لالچ ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے گمراہی میں ہو سکتا ہے؟ آگے کہا میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں جہاں مجھے دکھے. اور پھر آگے کیا کہا؟ اور بے شک مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور میں ان امور کی طرف خبر رکھتا ہوں جن کی تم خبر نہیں رکھتے، جس کو ہم وحی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں ان کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں وہ باقی لوگوں کو نہیں پتا. تو انہوں نے بالکل سچ بات کی اور انہوں نے کیا کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. جب تم غلط کام کرتے ہو میں روکتا ہوں تمہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں گمراہی پر ہوں؟ اور پھر انہوں نے آگے اس بات کا بھی انہوں نے جواب دیا کیونکہ یہ بہت شروع کے رسولوں میں سے تھے. تو لوگوں کو یہ کہا تو کیا تم لوگوں کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کی جنس کا ہی ایک بندہ اٹھ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈرائے، تم لوگوں کو باخبر کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تاکہ تم لوگوں کو نصیحت ہو اس ڈر جانے والے دن سے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ تم لوگ کیا اس بات سے تعجب ہو رہے ہو؟ عجیب لگ رہا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگوں کی جنس میں سے ایک بندہ اٹھ کر تم لوگوں کو غلط کاموں سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ خدا اس چیز پر راضی ہے، تم لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے. اس میں کیا عجیب بات ہے؟ ذرا حضرت نوح کی آپ فریاد سنیں اپنے رب سے جب وہ تھک گئے. بائبل میں آیا ہے کہ آلموسٹ 900 سال سے زیادہ انہوں نے تبلیغ کی ہوئی ہے، 900 ایئر سے زیادہ. اس وقت کے لوگوں کی عمریں بھی کافی تھی. تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ 900 ایئر سے زیادہ انہوں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی ہے تو ہر انسان تھک جاتا ہے. انہوں نے فریاد کیا کی اللہ سے؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا. میں نے جب ان کو تیری طرف بلایا کہ تیری عبادت کریں، تجھ سے ڈریں، تیری حیا کریں، تیری طرف لوٹیں، تیری طرف رجوع کریں، تب ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر چادریں اوڑھ لی، صرف یہ کرنے کے لیے کہ ہم اس کی بات نہ سنیں، صرف ڈس رسپیکٹ کے لیے. اور کیا کہا کہ بھی اور خوب تکبر کرنے لگے، ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے اور سنتے نہیں تھے. اور پھر آگے کہا حضرت نوح نے میں نے ان کو چھپ کر بھی یہ بات کہہ دی ہے، میں نے اعلانیہ طور پر اونچی آواز میں بھی کہا ہے، ایک بندے کو بھی بلا کر کہا ہے، پورے گروپس کو بھی کہا ہے، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق ہی اڑایا، ان کی تکذیب، ان کی ڈس رسپیکٹ کی ہے. پھر آگے اللہ نے ان کے ساتھ کیا اس قوم کے ساتھ؟
اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی سورۃ الاعراف کی آیات میں ہی بتایا ہے اس کے متعلق. اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا کس کے اندر؟ پانی کے اندر. اور جو کشتی والے تھے جہاں پر بلیورز تھے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ویڈیو پسند آئی ہے؟ سبسکرائب کر لینا.